پاکستان بہرحال ایک عسکری قوت ہے، لیکن پاکستان اندر آج خود ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہے، اور یہ صورتحال انسانوں کی پیدا کرتا ہے۔ یہ صورتحال اس لیے پیدا ہوئی کہ عوام کی رائے کو رد کیا گیا، عوام کے درمیان اور ریاستی اداروں کے درمیان ایک خلیج پیدا کی گئی، فارم 47 کی حکومت کھڑی کی گئی۔ 8 فروری 2024 کو پاکستان کے عوام کی رائے پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ لمحہ ہے کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں۔ جو غلطی ماضی میں کی گئی، اس غلطی کا خمیازہ جو ہے آج ہمیں نہ بھگتنا پڑے۔ آج ہمیں اصلاح احوال کی ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ قوم اور ریاست اور ریاستی ادارے ایک ساتھ کھڑے ہوں، لیکن بدقسمتی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی بربریت کا بازار گرم ہے۔ تحریک انصاف کے 47 ورکرز، لیڈرز، جو بھی آپ کہہ لیں، ہمارے رفقا، ان کو 10 سال کی سزائیں دی گئی، ٹرائل ان ایبسینشیا، یعنی کہ ان کی غیر حاضری میں ان کو سزائیں دی گئیں، اور فی کس یہ سزائیں اب 40-50 سال تک چلی گئی ہیں۔ تو نظر یہ آتا ہے کہ اب بھی ادارے اس مہم جوئی میں مشغول ہیں کہ کسی طرح پاکستان میں جمہوریت کو دبا دیا جائے، جمہور کی آواز کو کچل دیا جائے، عوام کو یہ باور کرایا جائے کہ ان کے وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن عوام یہ نہیں ہونے دے گی۔ آج پاکستان کی عوام اپنا فیصلہ کر چکی ہے۔ یہ فیصلہ اس جارحیت کے خلاف ہے جو ایران پر مسلط کی گئی، اس بربریت کے خلاف ہے جو ایران پر مسلط کی گئی۔ یہ فیصلہ اس بڑھتی ہوئی اور بگڑتی ہوئی صورتحال کے خلاف ہے جو پورے خطے میں اب رونما ہو رہی ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان ممالک ایک دوسرے سے لڑائی کریں، ایک دوسرے پر لشکر کشی کریں، ایک دوسرے کو میزائل ماریں۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے دل خون کے آنسو روتے ہیں۔ پاکستان کی قوم بالکل اس حوالے سے متفق ہے۔ نہ خون عرب ممالک میں بہنا چاہیے، نہ خون ایران میں بہنا چاہیے۔ املاک کا نقصان نہ عرب ممالک میں ہونا چاہیے، نہ ایران میں ہونا چاہیے۔ تو اس وقت پاکستان کو اور پاکستان کی قوم کو وہ رول ادا کرنا ہے، وہ رول جو صلح کا رول ہے، وہ رول جو امہ کی فلاح کا اور مضبوطی کا رول ہے، ہم سب کو اکٹھا کرنے کا رول ہمیں ادا کرنا ہے۔ لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک ہم پاکستان کے اندر جو انتشار برپا کیا گیا ہے ایک جھوٹ کے نتیجے میں، اس انتشار کو ختم نہیں کریں گے۔ اس وقت ضروری ہے کہ وہ قوتیں جو اقتدار پر مسلط ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں، وہ جانیں، وہ یہ سمجھیں کہ ایران ہو یا افغانستان میں چپکلش ہو، اس سب کا حل یہی ہے کہ ایک بڑا ہم ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع کریں ملک کے اندر اور پورے خطے میں۔ ہم تمام لوگوں کو بٹھائیں، خواہ وہ افغان عمائدین ہوں، اکابرین ہوں، خواہ وہ ایران کے لیڈر ہوں یا عرب ممالک کے لیڈر ہوں، ہم سب نے اکٹھے بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، ورنہ ہم سب ایک ایسی تباہی سے دوچار ہونے جا رہے ہیں جس کو شاید ہم نے آج تک سوچا بھی نہیں۔ پاکستان میں جو اس کے اثرات ہیں اس آنے والی تباہی کے، وہ آج بھی نمایاں ہو چکے ہیں۔ جس طرح اشرافیہ نے، اس اشرافیہ کی حکومت نے عوام پر پیٹرول بم کا حملہ کیا ہے 55 روپے فی لیٹر بڑھا کر، یہ ایک ہلکا سا نمونہ ہے اس آفت کا جو ہم پر مسلط ہونے والی ہے۔ آپ کے سامنے میں فگر دے دوں گا اس پریس کانفرنس کے بعد، پورے خطے میں کہیں بھی 5% سے زیادہ پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی گئی۔ یہاں اشرافیہ نے، اس ناجائز حکومت نے اس موقع کو غنیمت جانا اور 55 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی۔ اس کا مقصد تجوریوں کو بھرنا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ 11-12 ارب روپے کا جو گلف سٹریم جیٹ آپ نے خریدا، جس پہ آپ کا ماہانہ خرچہ 4-5 کروڑ روپے ہونا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے، ان خرچوں کو پورا کرنے کے لیے آپ عوام سے پیسہ چھین رہے ہیں، عوام پر آپ مزید مہنگائی کا بوجھ ڈال رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اشرافیہ کی جو شاہ خرچیاں ہیں ان کو کم کیا جائے۔ یہ آپ نہیں کریں گے۔ آپ اگر کچھ کریں گے آسٹیریٹی کے نام پہ، کفایت شاری کے نام پہ، تو وہ نمونہ ہوگا، وہ دکھاوے کی بات ہوگی۔ اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس ملک میں اشرافیہ کو تحفظ دیا ہے، آپ نے عوام کی آواز کو بند کیا ہے، سلب کیا ہے، تاکہ غریب کے بچے کو نہ تعلیم ملے، نہ غریب کے بچے کو خوراک ملے، جبکہ آپ آسمانوں پر جیٹ طیاروں میں اڑتے پھریں۔ تو اس نظام کو اب ہمیں بدلنا ہوگا۔ ہم آج پرزور اپیل کرتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب ہم اپنے ماضی پر نظر ڈالیں، اپنے مستقبل کی فکر کریں، اکٹھے بیٹھ کر وہ فیصلے کریں جو پاکستان کے حق میں ہیں، جو پاکستان کی عوام کے حق میں ہیں، جو غریب کے حق میں ہیں۔ کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستانی قوم صہیونی اور امریکی بربریت کے خلاف کھڑی ہے۔
وہ آپ کا ساتھ نہیں دے گی اگر آپ اس بربریت کا حصہ بنے۔ پاکستانی قوم جیسا کہ میں نے عرض کیا عرب ممالک کے ساتھ کھڑی ہے، ایران کے ساتھ بھی کھڑی ہے، ہمارے دل دھڑکتے ہیں پوری امت کے ساتھ۔ تو میں آج پھر پرزور اپیل کرتا ہوں، اور یہی عمران خان کا ہمیشہ نقطۂ نظر رہا ہے کہ ہم نے امت کے لیے کھڑا ہونا ہے، ہم نے امت کے ہر حصے کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ایک کے طرفدار ہو جائے اور دوسرے پر حملہ کر دے۔ آج خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے عسکری اثاثے جو ہیں ان کو استعمال میں لائے، یا کم از کم ایک تنبیہ کرے ان اثاثوں کے حوالے سے۔ کیوں ہم یہ کریں کہ اپنے بھائیوں کو تنبیہ کریں؟ ہم نے اپنے بھائیوں سے تنبیہ کا معاملہ نہیں کرنا، ہم نے اپنے بھائیوں سے، وہ ایرانی ہوں یا عرب ہوں، ہم نے محبت کا، پیار کا معاملہ کرنا ہے، ہم نے اپنے عوام کے ساتھ پیار کا معاملہ کرنا ہے، ہم نے اپنے غریبوں پر اور مصیبت نہیں مسلط کرنی۔ تو یہ ہیں وہ بڑے مسائل جن کا آج ہمیں سامنا ہے اور جن کے حوالے سے ہم پیش ہوتے رہیں گے، آج بھی پیش ہوئے ہیں۔ ہم پر یہ فرض ہے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہونے کے ناطے کہ ہم عوام کی آواز اٹھاتے رہیں، وہ آواز اٹھاتے رہیں جس کو سلب کرنے کی کوشش 8 فروری 2024 کو کی گئی تھی۔ جس طرح سے مقدمے چلائے جا رہے ہیں، بابر روان صاحب مزید بات کریں گے، تفصیل سے آپ کو بتائیں گے خطے کی جو صورتحال ہے اور آگے ہمیں کہاں جانا ہے۔ علامہ ناصر بات کریں گے۔ آج ہم بات نہیں کر رہے اہل تشیع کے حوالے سے یا اہل سنت کے حوالے سے، ہم بات کر رہے ہیں مسلمان ہونے کے حوالے سے، ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی ہونے کے حوالے سے، ہم پیار کی بات کر رہے ہیں، ہم یگانگت کی بات کر رہے ہیں۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے اس کو رکنا چاہیے۔ عمران خان اس قوم کی آواز ہے، عمران خان وہ شخصیت ہے جو ایران میں بھی رول ادا کر سکتا ہے، جو افغانستان میں بھی رول ادا کر سکتا ہے۔ اس کی آواز کو مقید کر کے، بند کر کے آپ پاکستانی قوم پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ آپ کو یہ رویہ بدلنا ہوگا۔ عمران خان کی صحت کے حوالے سے ہمیں سخت تشویش ہے، عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے ہمیں کوئی مصدقہ حقائق نہیں دیے جا رہے۔ سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ جس میں یہ کہا گیا کہ 85% ان کی بینائی ضائع ہو چکی ہے، وہی وہ آخری رپورٹ ہے جس کو ہم مانتے ہیں۔ تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ عمران خان کی صحت کے حوالے سے معاملات کو واضح نہ کریں۔ کیا وجہ ہے کہ آپ ان کے ذاتی معالجین کو، ان کے خاندان کو ان تک رسائی نہیں دیتے؟ کیا سازش ہے پاکستان کے سب سے بڑے قومی لیڈر کے خلاف؟ ہم تقاضا کرتے رہیں گے، ہم چپ نہیں بیٹھیں گے، اور ہماری یہ پوری خواہش ہے کہ یہ ملک خوشیوں کا گہوارہ بنے، امن کا گہوارہ بنے، ہم سب اکٹھے بیٹھیں اور اس ملک کی فلاح کے لیے سوچ کریں۔ لیکن آپ کا ارادہ یہ نظر آتا ہے کہ آپ اس ملک میں بربریت کے ذریعے انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں پر ظلم ڈھانا چاہتے ہیں، جھوٹے مقدموں میں لوگوں کو سزا دینا چاہتے ہیں تاکہ اس ملک میں امن نہ ہو، آتشی نہ ہو۔ پرسوں میں گیا دعا کرنے ایک ایسے نوجوان کے گھر جو 35 سال کی عمر میں موت کی آغوش میں جا چکا ہے۔ 9 مئی کے بعد مہینوں وہ جیل میں رہا، اس کو ہسپتال کی ضرورت تھی، اس کو دل کا عرضہ لاحق تھا، اس کو ہسپتال نہ مل سکا اور باہر آ کر وہ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ ایسی کتنی داستانیں ہیں۔ یہ نفرت کے بیج بونا بند کرو۔ تم پاکستان کی ہر گلی میں، ہر گاؤں میں نفرت بو رہے ہو، بند کرو یہ عمل خدا کے لیے۔ پیار کو موقع دو، امن کو موقع دو، مل بیٹھنے کو موقع دو۔ تو ہم حاضر ہوتے رہیں گے، ہم اپنی بات کرتے رہیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ عوام کی آواز ہمارے لبوں سے گونجے گی۔ آپ ہمیں جیلوں میں ڈال دو گے اور یہاں آ کے بیٹھیں گے، وہ وہی بات کریں گے جو بات آج ہم کر رہے ہیں۔